أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہرگز نہیں بھیجوں گا بنیامین کو تمہارے ساتھ حتیٰ کہ دے دو تم مجھ کو پختہ وعدہ اللہ کی جانب سے کہ لاؤ گے تم میرے پاس بنیامین کو، مگر یہ کہ گھر جاؤ تم سب کے سب۔ سو جب دے دیا بھائیوں نے، بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وعدہ، فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ ہی ذمہ دار ہے جو ہم کہتے ہیں۔ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اے میرے بیٹو، نہ داخل ہونا تم مصر کے ایک دروازے سے، داخل ہونا تم الگ الگ دروازوں سے۔ میں نہیں دور کر سکتا تم سے اللہ کی جانب سے آنے والی کسی چیز کو، یقیناً اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اسی پہ میں نے توکل کیا، اور توکل کرنے والا اسی اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ رکھے۔ سو جب داخل ہو گئے، جیسے حکم کیا تھا ان کو ان کے ابا جان نے، نہیں دور کر سکے اپنے بیٹوں سے اللہ کی طرف سے آنے والی اس نظر بد کو، مگر خواہش تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جس کو پورا کر دیا۔ بے شک وہ علم والے تھے جو ہم نے سکھایا،
لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قرآن مقدس حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی کے واقعات اور حقائق، مخفی گوشے، چھپے ہوئے زاویوں کو بڑی عمدہ انداز میں، اچھے اسلوب میں، اعلیٰ پیرایا میں، عمدہ طریقہ سے، پرکشش طریقہ سے بیان کرتا چلا رہا ہے۔ قرآن پاک کی اپنی ایک کشش ہے، قرآن پاک کی اپنی ایک زبان ہے، قرآن پاک کی اپنی سلاست، اپنی روانی، بڑی روانی کے انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو، واقعات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اب سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، اپنی بوریوں کو، خرجیوں کو کھولا، جو ان کی پونجی تھی وہ پونجی بھی نکل آئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی بھول کر نہیں، ہمارے ساتھ شاہ مصر نے بہت عمدہ ان کا برتاؤ تھا، اسی برتاؤ کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری پونجی، سرمایہ وہ بھی واپس لوٹا دیے۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا اگر تمہارا بھائی تم نہ لا سکے پھر آئندہ تمہیں کوئی غلہ نہیں ملے گا۔ دیکھو تمہارے کہنے پر تمہارا اللاتی بھائی باپ کی جانب سے میں نے اس کا غلہ بھی دیا، تم نے اپنے باپ کی بات بھی کی ہے، نابینا ہے، میں نے ان کا غلہ بھی آپ کو دے دیا، آئندہ لاؤ گے تو مجھے یقین ہوگا، ورنہ ہمارا قانون اور ہمارا دستور یہی ہے کہ آنے والا شخص ایک بوجھ، خواہ اس کے پاس سواری اونٹ کی ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، جو سواری بھی ہے اس سواری کے مطابق اس کو غلہ دے دیا جاتا ہے۔ اب وہ مسلسل قرآن عزیز نے کچھ حصہ اس کا پیش کیا کہ اپنے ابا جان کے سامنے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ساری بات رکھ دی اور یہ کہہ دیا کہ ہمیں روک دیا گیا ہے، یا ابانا منع من الکیل، اب آئندہ غلہ نہیں ملے گا، قحط کا زمانہ ہے، مسلسل لوگ بھوک کی وجہ سے قحط میں مبتلا ہے، ہمارا خاندان بڑا ہے، اگر غلہ نہ ملا تو پھر کیا بنے گا؟ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ہر طرح کی حفاظت کریں گے، آپ اعتبار کریں، اعتماد کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے بھی میں نے تم پر اعتماد کیا تھا، لیکن تم نے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، وہ اعتماد توڑ دیا۔ آج تک میرا بیٹا یوسف واپس نہ آیا،
تو بھلا اب کیسے میں تم پر اعتماد کروں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے چونکہ حالات قحط کے حالات تھے، پریشانی کا عالم تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی ختم ہو چکی تھی، کمزور تھے، بچے بڑے تھے، نوجوان تھے، کڑیل جوان، قد آور، خوبصورت، حسین و جمیل سارے بچے۔ فرمایا لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ، کوئی میثاق، کوئی پختہ وعدہ اللہ کی طرف سے، کوئی قسم اٹھا کر میرے ساتھ کوئی پختہ وعدہ کرو کہ ہاں ساتھ لے جائیں گے، لائیں گے، لتاتننی بہ، ہاں الا ان یحاط، ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور ہے، کوئی ایسی آفت آ گئی، کوئی سماوی آفت آ جائے، سب گھر جاؤ، تو پھر میں یہی سمجھوں گا کہ میری تقدیر میں یہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم سب آ جاؤ، بنیامین نہ آئے۔ قرآن پاک اتنی بات ذکر کرتا ہے، فلما آتوہ موثقہم، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق انہوں نے پوری طرح معاہدہ کیا، میثاق دیا کہ ہاں ہم ساتھ لے جائیں گے، لائیں گے۔ اگر خدا کی کو یہ منظور ہے کہ ہم سب پہ مصیبت آ گئی تو پھر ٹھیک ہے، سب پہ مصیبت آ گئی، اجتماعی مصیبت۔ اجتماعی مصیبت کو جھیلنا آسان ہوتا ہے۔ اب روزہ رکھ رہی ہیں، اجتماعی روزہ ہے، روزہ رکھنا آسان ہے۔ جب روزے کا زمانہ نہ ہو، پھر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، لوگ سارے کھا رہے ہیں، اس کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ روزہ نہیں ہے، میں بھی اتنا خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں کہ رمضان جو گزرا ہے آپ کے سامنے ہے، مارکیٹوں میں، گھروں میں سب کچھ چل رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ہماری کمائی ہو رہی ہے، یہ کمائی نہیں ہے، یہ تو بے برکتی ہے۔ برکت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ نے برکت کس میں ڈالنی ہے؟ کوئی روزہ داروں کا روزہ توڑ کر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی برکت مل جائے گی، ای خیال است و محال است و جنوں، بک رہے ہیں جنوں میں کیا کیا، خدا کرے کہ نہ سمجھے کوئی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کی حدود بھی توڑے اور پھر برکت کی امید بھی رکھے۔ اللہ کی حدود توڑنے سے برکتیں نہیں آتی، نقصان آتا ہے، نقصان ہی ملتا ہے۔ اس لیے روزہ نہیں ہے، حدود رمضان توڑے جا رہے ہیں، احترام رمضان ختم ہو گیا۔ اس لیے دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں نے اب موثقہم یہ معاہدہ دے دیا، وعدہ کر لیا، میثاق، کہ ہاں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے اسباب کا، وسائل کا، اسباب اور وسائل کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے پورا وعدہ لے لیا، میثاق لے لیا۔ لینے کے بعد پھر فرمایا قال اللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم نے یہاں پر یہ کلمات کہے، میثاق آپ نے دیا، میں نے لیا،
اس پر اللہ ہی ذمہ دار ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ہمارے اس میثاق کی تکمیل کرے، میثاق مکمل ہو، کامل ہو، مکمل ہو، کوئی حادثہ پیش نہ آئے اور آپ بنیامین کو واپسی پر ساتھ لے کر آئے۔ طے ہو گیا۔ طے ہونے کے بعد بچوں نے تیاری کر لی، حضرت بنیامین بھی تیار ہو گئے۔ 11 بیٹے ہیں، نوجوان ہیں، کڑیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، بیٹو لا تدخلوا من باب واحد، مصر کے ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، اگر ایک دروازے سے داخل ہوگے تو سب ایک جیسے ہو، کڑیل جوان ہو، اجنبی ہو، وہاں کے رہنے والے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ یا وہ لوگ سمجھیں کہ یہ کوئی عجیب سے لوگ ہیں، کوئی تخریب کاری کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے بھی بات گزر گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ تم سب ایک جیسے ہو، کیا تمہارا ارادہ ہے؟ وہ فوراً ان کا نہیں، ہمارا کوئی غلط ارادہ نہیں، اپنا خاندانی تعارف پیش کیا، ہم تو نبی زادے ہیں، پیغمبر زادے ہیں، رسول زادے ہیں، ہمارا ایک اعلیٰ خاندان سے، شریف خاندان کے ساتھ تعلق ہے، ہماری کوئی نیت غلط نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں جوانی بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، لیکن ہم غلط ارادے سے نہیں آئے، ہم تو غلہ لینے کے لیے آئے، دنیا اور بھی آ رہی ہے، ہم بھی آ گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات بیٹے سنا چکے تھے، اس لیے فرمایا اب دوبارہ تم جا رہے ہو، کہیں نظر بد نہ لگ جائے۔ نظر بد، النظر حق، نظر حق ہے، یہ حدیث پاک کا مسئلہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا کہ ایک صحابی تھے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے چادر پہنی ہوئی تھی، کرتا اتارا اور کرتا اتار کر غسل کر رہے تھے۔ ایک اور صحابی حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، تو جب دیکھا تو فرمایا ایسا جسم تو میں نے کسی عورت کا بھی نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت جسم۔ تو حضرت سہل بن حنیف ابھی غسل کر ہی نہیں پائے تھے کہ ایسی نظر لگی، کپ کپی طاری ہو گئی، سخت بخار ہو گئی۔ تو نظر حق ہے، اور اوپر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے عطر سے بھی پہلے یہ بات چلی آ رہی ہے، جس کی نظر لگ جائے وہ اپنے ہاتھ پاؤں چہرہ دھوئے، اور وہ چہرہ دھونے کے بعد وہ پانی جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈال دو، نظر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پرانا طریقہ چلا رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے کو باقی رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ایسے سہل بن حنیف شدید بیمار ہیں، بخار ہے، آپ تشریف لائے۔ فرمایا تمہیں یہ نہ چاہیے کہ اس طرح لوگوں کو ہلاک کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پانی دیا، اپنا ہاتھ پاؤں چہرے کو دھو کر پانی جمع کرو، کھڑے رہو،
اور پھر پانی ڈالا تو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخار اتر گیا۔ تو نظر حق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام دی اپنی اولاد کو نظر بد سے، نظر حاسد سے بچاتے ہوئے انہیں یہ حکم دیا کہ الگ الگ دروازے ہیں، جیسے لاہور، ملتان، گجرانوالہ، پرانے جو آبادیاں ہیں، تو پرانی آبادیاں وہ فصیل ہوتی تھی، دیوار، گیٹ ہوتے تھے۔ یہ دیلی گیٹ ہے، یہ لوہاری گیٹ ہے، تو گیٹوں سے لوگ داخل ہوتے تھے۔ اب آبادیاں اتنی بڑھ گئیں، اتنی پھیل گئیں آبادیاں کہ سینکڑوں میل، 200 میل، 300 میل۔ اپنی کراچی کی آبادی دیکھیں جو 300 میل پر پھیلی ہوئی ہے، بمبئی ہے، لندن ہے، لندن 300 میل پر پھیلا ہوا ہے۔ تو دیکھو آبادیاں، آپ اپنا فیصل آباد ہی دیکھیں، پرانا تو یہی 8 بازار تھے، لیکن اب کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، ہر طرف 10 15 میل۔ چنگ روڈ دیکھیں، سرگودا روڈ دیکھیں، سمندری روڈ دیکھیں، تو پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا اب آبادیوں کا انداز تبدیل ہو چکا ہے۔ اس زمانے میں آبادی کو اس طرح ہی کنٹرول کرتے تھے، چھوٹی گلیاں، کھوتا ریڑھی ہوتی تھی، ہاتھ گاڑی ہوتی تھی۔ اب آ گئے ٹرک، کاریں بھی کوئی چھوٹی ہیں، کوئی بڑی بڑی ہیں۔ جس کو کار ملتی ہے وہ چھوٹی گلی میں نہیں رہ سکتا۔ کار والے کے پاس کار والے جائیں گے، سڑک پر کار کھڑی کرنی ہے تو 50-60 فٹ کی سڑک ہو۔ اب جتنی کالونیاں بن رہی ہیں تو کھلی سڑکیں، لوگ بیچ کر کھلی سڑکوں میں جاتے ہیں کہ سڑک کھلی ہو، کار نکالے، اندر داخل کرے آرام سے۔ یہاں سے نکالنا بھی مشکل ہے، کھڑا کرنا بھی مشکل ہے۔ اس لیے انداز سکون، انداز رہائش، وہ سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مصر ہے، پرانی آبادی ہے، اور اس کے گیٹ ہیں، دروازے ہیں، تم تقسیم ہو جانا، اور تقسیم ہو کر الگ الگ گیٹ سے داخل ہونا، ایک گیٹ سے نہیں جانا۔ وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ہاں اگر اللہ کی طرف سے کوئی آفت آنے والی ہے، کوئی نظر تمہیں لگنے والی ہے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کی طرف سے آنے والی کسی آفت سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا، وہ تو آفت ہے اللہ کی طرف سے آ جائے گی۔ ان الحکم الا للہ، میری، آپ کی، سب کی۔ اللہ کا نبی اپنے بیٹوں کے لیے تدبیر کر رہا ہے۔ جہاں تک تدبیر کا تعلق ہے، تدبیر کرنی چاہیے، اسباب کو ترک نہیں کرنا، اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ اسباب کے ماوراء وہ اللہ کو قدرت ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل کو تازہ بتازہ پکا پکایا کھانا آسمان سے دیکھ رہے، وہ دسترخوان اتر کر آ رہا ہے، نان تھے، مچھلی تھی، اللہم ربنا انزل علینا، تو آپ کوئی کہے کہ لو جی اللہ مجھے پکا پکایا کھانا اوپر سے بھیجے گا پھر کھاؤں گا، پھر بیٹھا رہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک اللہ والا تھا، اس نے کہا بس تو کھلائے گا تو کھاؤں گا، کسی کا ہاتھ کا نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر، نہ کھایا، دریا کا سفر آ گیا،
جا رہے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ پانی کے اوپر گرم گرم روٹی نان آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! اب پانی، نان سے بھی بھاپ نکل رہی ہے۔ اللہ قدرتوں والا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ ہم نے خدا کو پہچانا ہی نہیں۔ خدا کو پہچاننے والے پھر جی مزاروں پر جا کر نہیں جھکتے، غیر اللہ کے سامنے نظریں تھے، نیازیں تھے، چلاوے نہیں چلاتے، وہ اللہ کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے، خدا کو پہچانا ہی نہیں، کہاں گم ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے تو قولو لا الہ الا اللہ 360 جو خدا کے گھر میں پڑے ہوئے بت تھے، لا کی تلوار نے سب کو کاٹ کر رکھ دیا۔ لیکن ہم ہیں نبی کا نام بھی لیتے ہیں، میں عاشق رسول ہوں، حضور کا نام آئے فوراً انگوٹھے چومتے ہیں۔ تو انگوٹھے چومنے والے، ان کا حال یہ ہے کہ قبروں میں گرے پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، بڑی جلدی کی، بڑی جلدی کی، جلد باز نکلا۔ اللہ، دیکھو رب رب ہے، توجہ، آپ کا عقیدہ بھی بنانا ہے، عقیدہ بننا ضروری ہے۔ خدا پر عقیدہ، خدا پر یقین، خدا پر اعتماد، اللہ کی معرفت، یہی بیڑا پار کرے گی، یہی جنت میں لے جائے گی۔ عقیدہ کمزور ہے، کچھ نہیں بنے گا، کچھ نہیں بنے گا، کمزور عقیدے والا، ضعیف الاعتقاد نہیں، پختہ عقیدہ، لنٹر سے مضبوط ہونا چاہیے آپ کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں جی، تو دیکھیے وہ کیڑا ہے آپ کے لنٹر پر، آپ کے ٹی آر پر اعتماد نہیں کرتا، وہ اپنا جالا بناتا ہے، میں اپنا گھر بناؤں گا، عنکبوت۔ ہاں جی، عنکبوت ہے، آپ کے پل بنے ہوئے، بھاری بھاری گاڑیاں گزر رہی ہیں، لیکن اسے اس بھاری پل پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ہوا سے اڑ جانے والا جو اس کا ہے، وہ جالا اس کو بناتا ہے، وہاں اپنا شکار کھیلتا ہے، وہاں رہتا ہے۔ تو دیکھو قرآن پاک نے مثال دی ہے، ہاں جی، اتخذت بیت اللہ۔ تو کمزور عقیدے والا وہ عنکبوت کی طرح ہے، اللہ بہت قوی ہے، بہت مضبوط ہے۔ ان الحکم الا للہ۔ آواز آ گئی، میرے بندے بڑی جلد بازی کی، روٹی دیکھی فوراً پکڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر صبر تو کرتا، صبر کرتا، ہم لقمے توڑ کر تیرے منہ میں ڈالتے۔ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ ہاں آسمان سے آئے گا کھانا پکا پکایا، لیکن ناشکری کی، یاد رکھو ایسا عذاب دوں گا کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ جی، بڑا لذیذ کھانا تھا، مچھلی بنی تھی بڑی لذیذ، نان منہ میں ڈالا انہوں نے، لطف آ گیا۔ ایسا کبھی نان نہیں کھایا، ایسی کبھی مچھلی بونی ہوئی نہیں کھائی۔ تو انہوں نے کہا توڑو، توڑ کر جیب میں ڈالو۔ جیسے من اور سلوہ کو اللہ نے وادی تی کے اندر ان بنی اسرائیل کو رکھا تھا نا، دیکھنا تازہ بتازہ کھانا ملے گا، گوشت ملے گا، حلوہ ملے گا تمہیں، تو تازہ بتازہ، لیکن تم نے جیب میں نہیں ڈالنا۔ لیکن پھر انہوں نے وہی کیا،
کہ بھوک لگ جائے گی پھر کیا کریں گے؟ ڈالا پھر اللہ اکبر، پھر خدا نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ اس لیے اسباب کے رنگ میں، اسباب کے راستے سے، وسائل کے راستے سے، جائز راستے سے، جائز وسائل سے، جائز اسباب کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک پیسے سے لکھ پتی، کروڑ پتی، پدم پتی بن جائے، اس میں برکت ہے۔ حرام کے راستے سے امیر بننے والا، اس کی کوئی برکت نہیں ہے، بے برکتہ روپیہ ہے۔ اللہ کریم نے یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان الحکم الا للہ، اللہ پہ اعتماد کرے۔ فرمایا جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حکم دیا تھا، ایسے ہی جب داخل ہوئے الگ الگ دروازوں میں پر چلے گئے، دو دو ہر دروازے سے داخل ہوئے، مختلف دروازے تھے۔ فرمایا وما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت کو حضرت یعقوب علیہ السلام ٹال نہ سکے، الا حاجۃ فی نفس یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جیت دل کی ایک تمنا تھی، خواہش تھی، انہوں نے اپنی پوری کر لی۔ لذو علم لما علمناہ، بڑے علم والے تھے، ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم دیا تھا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کو فہم قرآن عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی ذات پر اعتماد اور یقین اور رسوخ عطا فرما۔ اے اللہ تو رب ہے، لا رب غیرک، لا الہ غیرک، لا الہ الا لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ